جیسا کہ تمام مشران نے بات کی، عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے، اور عمران خان صاحب پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے جرأت سے، بہادری سے، ہمت سے جیل کاٹی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کسی جرم میں قید نہیں ہوئے، عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا ہے، وہ غیر قانونی طور پر ناحق قید میں ہیں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ وہ بھی ناحق قید میں ہیں، وہ صرف عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کی حالت بھی خراب ہے، عمران خان صاحب کی صحت کی حالت بھی خراب ہے، اور یہ جو ہیں ہر بندہ آج رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اگر فرض کرے ہر بندہ رپورٹ کر رہا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو آپ اغوا کر رہے تھے، عمران خان صاحب سپر فٹ تھے، عمران خان صاحب کی یہ حالت اغوا کاروں کی قید میں، اڈیالہ جیل انتظامیہ کی قید میں، اس جعلی حکومت جو ملک پر مسلط کی گئی ہے ان کی قید میں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ اغوا کار بھی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کیا، جیل انتظامیہ بھی ہیں، یہ جعلی حکومت بھی ہے، اور وہ ججز بھی ہیں جو انصاف نہیں کرتے۔ ججز سے پوری قوم کی امید ہے کہ آپ انصاف کریں گے، لیکن آپ بھی کسی کے اعلی بن گئے اور انصاف نہ کر پائے، یہ ملک کس طرف جائے گا؟ یہ لوگ کس طرف جائیں گے؟ پاکستانی عوام کس طرف جائیں گے؟ جس نوجوان نے اس ملک میں پوری عمر گزارنی ہے وہ کس طرف جائے گا؟ اس کو تو اپنا مستقبل ڈارک نظر آ رہا ہے، اندھیرے میں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا نوجوان غصے کی حالت میں ہے، پاکستان کا نوجوان نفرت کی حالت میں ہے، پاکستان کے نوجوان کو اس ملک میں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کا نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہو رہا ہے تو کل میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ پاکستان کا نوجوان اب مزید یہ ظلم، جبر، فسطائیت، ناانصافی، بے روزگاری، مہنگائی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ وہ تپا ہوا ہے۔ میں خیبر سے کراچی تک گیا ہوں، ہر صوبے میں گما ہوں، جو نوجوانوں کی نفرت میں دیکھ رہا ہوں، ان کی آنکھ میں جو انقلاب کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ یہ کاکروچ معمولی چیز ہے۔ جو جذبہ، جو جنون، جو جوش میں پاکستان کے نوجوانوں میں اس دفعہ دیکھ رہا ہوں، یہ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میں خود بھی نہیں سنبھال پاؤں گا۔ آپ تو چھوڑیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے کوئی بھی یہ سنبھال نہیں پائے گا۔ وہ بہت سخت غصے میں۔ عمران خان صاحب کی حالت خراب ہے، صحت کی حالت خراب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو، ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، بہترین ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو۔ ہمارا کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے۔ آج یہ سارے مشران بھی بیٹھے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ، عمران خان صاحب کی فیملی یہ گارنٹی دیتی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب سے ملیں، باہر کوئی سیاسی بات نہیں کرے گی۔ لیکن عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ قوم کی اس تشویش کو ختم کر سکے۔ اگر فرض کرے اسی ہٹ درمی پر یہ قائم رہے جس پر یہ ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے سامنے تمام پارلیمنٹیرین پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، کیونکہ یہ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ ہمیں انصاف کی امید پھر بھی ہے، چاہے جتنی بھی یرغمال ہوئی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے فیصلہ جاری کریں اور ان کی فیملی کی اور ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات ہونے دیں۔ کل انشاءاللہ سپریم کورٹ کے سامنے جمعرات کے دن تمام پارلیمنٹیرینز انشاءاللہ تعالی اڈیالہ جیل جائیں گے۔ اگر منگل کے دن ملاقات نہ ہوئی تو
جمعرات کے دن پھر کوشش کریں گے. اگر جمعرات کے دن بھی یہ ہٹ درمی قائم رہی تو جمعرات کے دن ہی رات کے 10 بجے پورے پاکستان میں ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے. 27 تاریخ کا لانگ مارچ اپنی جگہ پر موجود ہے. 27 تاریخ سے پہلے ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. 27 ستمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے لوگ نکلیں گے اور 27 تاریخ کو پھر نہ ہمارے پاس کوئی موقع رہے گا نہ کسی اور کے پاس, پھر کوئی نہیں سنبھال پائے گا, اور 27 تاریخ کو پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شکریہ. لیکن آگے بہت مواقع آنے ہیں. کل ہم نے کہا ہے ہم سپریم کورٹ کے باہر ہوں گے, پٹیالہ ہے, اس کے بعد جمعرات کی ہم نے بات کی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے تمام پارلیمنٹیرین ثابت قدم ہیں, ہمارے تمام پارلیمنٹیرین عمران خان کے وفادار ہیں, وہ آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے ساتھ وہ کندھے سے کندھا ملائیں گے, قدم سے قدم ملائیں گے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی پارلیمنٹیرین کی کوئی تضحیک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کی جنگ کو آگے نہیں لے جائے گی. پارلیمنٹیرین اس پوری جدوجہد کا ایک بنیادی حصہ ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہماری بہنیں ہیں. انشاءاللہ ہم سب آگے بڑھیں گے اور پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کریں گے. کا ایشو ہے, ہم نے پہلے بار بار کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کوئی مذاق نہیں ہے. وہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے, اور پاکستان میں آخری امید ہی جو ہے اس وقت عمران خان صاحب ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی بھی آڑ میں عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچائے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کی صحت کا ایکچوئل احوال پتہ چلے, اور وہ ان کی فیملی اور ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہی ہمیں بتا سکتے ہیں, باقی کوئی نہیں بتا سکتا. تو اس وجہ سے نہ عمران خان صاحب اپنی صحت پر سیاست کرتے ہیں, نہ اس کی پارٹی کرے گی اور نہ اس کی فیملی کرے گی. اور تو اس لیے ہم گارنٹی دیتے ہیں ایک ذمہ دار ہوگا اور پاکستانی ان سے پوچھیں گے سوال. ہم پریشر میں آتے تو ہم جو ہے ان 9 مہینوں میں کوئی ڈیٹ دے دیتے, اور اگر ہم پریشر میں آتے تو 27 ستمبر کی جگہ جو ہے کم ڈیٹ دیتے. ہم جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے اور جتنے بھی ہمارے الائنس کی پارٹیاں ہیں, ان کی مشاورت سے 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 ستمبر کی ڈیٹ نہ پہلے ہوگی نہ اس کے بعد ہوگی. 27 ستمبر کی ڈیٹ انٹیکٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دن پورا پاکستان نکلے گا. عمران خان صاحب کی وجہ سے ہم سیاست کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی ہم سیاست کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی سیاست ہمیں پسند ہے, اور عمران خان صاحب سے ہی ہماری سیاست ہے. باقی اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. 27 ستمبر اپنی جگہ کھڑی ہے. عمران صاحب صحت ظاہر ہے اہم ترین معاملہ ہے. ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں ایشورنس چاہیے, ان کے ذاتی معالجین کا ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ایسی کوئی بات ہوتی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ 27 ستمبر پھر بھی چلے گا, کیونکہ 27 ستمبر پاکستان میں حقیقی آزادی کی بات ہے. ہم نے پاکستان کو آزاد کرانا ہے اس جبر سے, اس ظلم سے جو اس وقت ہم پر نافذ ہے. ان کا فرض ہے کہ خان صاحب کی صحت کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جو ان کا حق ہے, ان کے ذاتی معالجین کو آگے بھیجیں. 27 ستمبر اپنی جگہ کھڑا ہے. صرف اور صرف عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھا. میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں نا, میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں محسن چترال کے نام سے ترقیاتی اسکیم آئی ہے. سینیٹر صاحبہ موجود ہیں, ان کے علم میں ہے محسن چترال, جس میں ہم تقریباً 20 ارب روپے چترال کو دے رہے ہیں الحمدللہ. اس میں جو سیلاب سے پہلے ہمارا کنٹنجنسی پلان تھا وہ تمام ڈپارٹمنٹس بنا چکے تھے. پہلے دن سے جس دن آپ کا جو ہے سیلاب آنے کا خطرہ تھا یا جہاں پر سیلاب آیا ہے, اس دن سے لے کر آج تک مسلسل ہیوی مشینری کام کر رہی ہے. میرے خیال میں آپ کو جو ہے تازہ اپڈیٹ نہیں مل رہی ہوگی. اچھا, یہ پریس کانفرنس پیورلی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے. اگر خیبر پختونخوا پر آپ لوگوں کو کچھ چاہیے تو وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہے ہمیں تشویش ہے, پوری قوم میں تشویش ہے, پوری قوم میں تشویش ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت کا, عمران خان صاحب کی صحت کی حالت کا ان کی فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز پوری قوم کو بتائے کہ وہ ان کی صحت کس حالت میں ہے.
اگر فرض کریں وہ مل جاتی ہیں تو ہمارا 27 سپٹمبر کا مال جو ہے وہ اپنی جگہ پر کڑا ہے. اس کے لیے ہم تیاری کریں گے, چاہے اس کے لیے جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرنی پڑے. وہ ہماری پولیٹیکل پارٹی نے تمام شیڈول بنایا ہوا ہے کہ کے پی میں کیا کرنا ہے, پنجاب میں کیا کرنا ہے, سندھ میں کیا کرنا ہے, بلوچستان میں کیا کرنا ہے, کشمیر میں کیا کرنا ہے, گلگت میں کیا کرنا ہے. وہ پورا شیڈول بن چکا ہے اور انشاءاللہ یہ سیریز آف ایونٹس ہوں گے. 27 تک سیریز آف ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ. ایک منٹ پلیز, ایک منٹ. سب سے پہلے ہمارے لیے نظام عمران خان ہے, ہماری سیکیورٹی کی ضمانت عمران خان ہے, قومی یکجہتی کی علامت عمران خان ہے. عمران خان صاحب ہی واحد شخص ہے اب پاکستان میں کہ جو ان اداروں کی عزت بحال کر سکے. عمران خان صاحب ہی واحد شخص ہے جو پاکستان کی معیشت کو صحیح ٹریک پر لا سکتا ہے. آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں, وہ کہاں پر جا رہے ہیں. آپ بھارت کو دیکھیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, آپ ایران کو دیکھیں. ایران جیسا ملک جس پر سینکشنز ہیں, وہ دنیا کی سپر پاور سے 5 مہینے مسلسل فائٹ کر رہا ہے, اس کے بعد بھی جو ہے اپنی جگہ پر کھڑا ہے. افغانستان جو تقریباً جو بندے ان پر آئے ہیں, جو افغان گورنمنٹ ابھی آئی ہے, ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن وہ 4 سال میں ان لوگوں سے اچھا پرفارم کر رہا ہے. وہ جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. ان کا جی ڈی پی گروتھ 4.3% تک پہنچ چکا ہے. 4 سالوں میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3% پر ہے. ان کا جو ایوریج مہنگائی ہے وہ 16% ہے. ہماری 4 سال کی ایوریج مہنگائی 78% تک پہنچ چکی ہے. مطلب 100 روپے کی چیز آج پاکستان کا غریب آدمی 178 روپے کی خرید رہا ہے. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ مطلب ان لوگوں کے لانے کا مقصد پاکستان کی تباہی تھی. اگر یہ پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ پاکستانی قوم ان کے سامنے کھڑی ہوگی. یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستان کے مالک ہیں, ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں عمران خان صاحب چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو سنبھال سکتا ہے. یہ چور لٹیرے ڈاکو نہیں سنبھال سکتے. ایک منٹ, نہیں پلیز ویٹ. آخری 4 سوال, 1 2 3 4. بات باہر آ رہی ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر فرض کریں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ان کی فیملی کی ہوتی, ان کے دوستوں کی ہوتی, ان کے جو وکلاء ہیں ان کی ہوتی, ان کے ڈاکٹرز کی ہوتی, تو جو جینون بات ہے وہ باہر آ جاتی. عمران خان صاحب کی صحت کی حالت پوری دنیا کو پتہ چل جاتی کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملاقاتیں بند ہیں, تو جو ایکچوئل سٹوری ہے وہ باہر ہی نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تمام افواہوں کو غلط ثابت کرے اور ملاقات ہونے دے. بات ختم. پلیز. نہ ہونا امید نہ امیدی زوال علم و عرفان ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدان. ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ملاقات ہوئی تھی ہماری جی. پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے الائنس میں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف, یہ اور ان کی فیملی, ہم سب اس بات پر قائل تھے کہ جو رویہ یہ جعلی حکومت ہمارے ساتھ رکھ رہی ہے تو مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کیونکہ وہ آپ سب نے دیکھا, میں نے بار بار کہا, میں عدالتوں میں گیا, میں نیشنل اسمبلی میں گیا, میں نے جعلی وزیر اعظم کو کال کر کے کہا, انہوں نے کہا پوچھ کر بتاتا ہوں. ہم نے تمام حربے آزما لیے لیکن کہیں پر سنوائی نہیں ہوئی اور نہ جو ہے ہمیں آنے دیا گیا. تو اس کے بعد پارٹی کو بھی یہ لگا, ہمارے الائنس کو بھی یہ لگا اور فیملی کو بھی یہ لگا کہ مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. فیملی کو تاریخ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. فیملی غیر سیاسی ہے, وہ جو ہے سیاسی فیصلوں پر نہ سر انداز ہوتی ہیں اور نہ اس میں مداخلت کرتی ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹی ہماری پاکستان تحریک انصاف کی اور الائنس وہ جو ہیں اس تاریخ پر فکری تھے اور مشورے سے جو ہے یہ تاریخ دی گئی ہے. اور 27 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو جس طرح سے نوجوان نکلے گا, پاکستان کا نوجوان نکلے گا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس دفعہ جو ہے 27 ستمبر کو پاکستان کی عوام کس حد تک اور کس تعداد میں نکلے گی انشاءاللہ تعالی. آخری سوال. سب سے پہلے میں نے جلسے میں اناؤنس کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہمارا پہلا آپشن ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کا علاج, ڈاکٹر, ان کے فیملی, وکلاء, دوستوں کی ملاقاتیں ہیں. اگر فرض کریں یہ 27 سے پہلے ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے اور عمران خان صاحب اس 27 کو آگے کرتے ہیں, 27 کو پیچھے کرتے ہیں, 27 کو ختم کرتے ہیں, تو عمران خان صاحب ہمارے تا حیات چیئرمین ہیں اور ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, بس بڑی مہربانی.